تو کسی نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ یہ ہوگا، لگا تھا کہ زبردست ہو جائے گا لانگ مارچ، لیکن یہ تو لوگ نکل آئے. تو یہ آپ کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سمینہ میری خواہش تھی میں کچھ دن ٹی وی پہ نہ بیٹھوں. شہید ارشد شریف زندہ ہو گیا، ہم مر گئے. اسے مارا نہیں گیا، ہمیں مارا گیا. اسے تو مالک حقیقی کے پاس بھیج دیا گیا. ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے نا، جو ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں زبردست، میں وہ اصل زبردست جو ڈاکٹر صاحب نشاندہی کر رہے ہیں، میں اس کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں. اچھا. اتنا قریب دیکھ رہا ہوں مجھے خوف آنے لگ پڑا. میں اس ٹرانسمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا، نوکری ہے، مجبوری ہے، میں مجبوراً بیٹھا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے خاموشی قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. رانا صاحب کاش آپ ہمیں بھی سچ بولنے کی اجازت دے دیں. عمران خان کا لانگ مارچ ان کی توقع سے 10 گنا زیادہ بڑھ گیا. جو خوف و خراس فیصل واڈا سے پریس کانفرنس کروا کے انہوں نے کیا، وہ زبردست ہو گیا. اپنی موت آپ مر گیا. پہلے زمانے میں جب کبھی فلمیں آتی تھی نا، اس کا ٹائم ہوتا تھا 3 سے 6، 6 سے 9، 9 سے 12. آج کل پریس کانفرنس سے پتہ ہی نہیں ہوتا کون کر رہا ہے اور کب کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. میں کل کی پریس کانفرنس میں معافی چاہتا ہوں، میں شاید ارشد سے بہت زیادہ نہیں تھا، میرا دل پھٹ رہا ہے. وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس پہ اس کی زندگی کو تھریڈ ہے. جولائی میں صدر پاکستان کو وہ خط لکھ رہے ہیں، خط ڈیٹیل. جس دن وہ اس کی قبر کی کفن بھی میلا نہیں ہوا، قبر میں بھی نہیں گیا، تو اس پہ الزامات کی بچھاڑ لگا دی گئی. پشین سے خیبر تک اس پہ مقدمات. اسلام آباد کی زمین اس کے لیے اتنی نیچے آگ بچھا دی گئی کہ ایک لمبا پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتا کبھی پاؤں بھاگتا تھا. تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی زندگی کو تھریڈ نہیں ہے. فارم ہاؤس خرم کا ہے، فارم رشید کا ہے. وہ بھائی فارم ہاؤس جانے پہ اس کی پوزیشن کس کو آئی، یہ تو میٹر نہیں کرتا. میں دبئی جا رہا ہوں، مجھے وہ کہتے ہیں ڈیپورٹ کر دیں گے. میں پاگلوں کی طرح لوگوں کو کہوں گا مجھے کوئی سیو بتائے جگہ، کیونکہ پاکستان میں میرا موت انتظار کر رہی ہے. میرے لیے جال بچھایا بقول فیصل واڈا کے کہ ان کی سازش قتل کی پاکستان میں ہوئی. مجھے کوئی ڈاکٹر صاحب کہے گا، کوئی اور کہے گا، تو میں اس کے ساتھ، مجھے کہے گا فلان چلے جا، ادھر ویزے کے بغیر انٹری ہے، میں چلے جاؤں گا. مجھے کیا پتا وہ کون ہے. میرا جاننے والے کوئی ریفر کرے گا نا. یار یہ سوال کوئی ریلیونٹ ہے کہ خرم کون ہے، فلان کون ہے، فارم ہاؤس کون ہے، اور قتل کیوں ہوا؟ یار آپ نے تو قتل ہونا، شہید ہونا جرم بنا دیا. انبلیویبل ہے. دوسری، ابھی نہایت قابل احترام آپ کے گیسٹ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دراصل پہلے کبھی ایسے الزامات نہیں لگے. بالکل نہیں لگے. ٹھیک ہے. نہیں میں 3 منٹ لوں گا میں، کیونکہ آج بیٹھنے چاہ رہا تھا. ایک تو ان اداروں کو آنا پڑا کہ وفاقی حکومت اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اپنے مقدمات کا، نیب قوانین کا ختم کرانے پہ فوکس رہا. بھٹی صاحب مجھے تھوڑا سا آپ پلیز الاؤ کیجئے گا، میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا فریہ کا بھی کامنٹ لینا اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ ظاہر سب کی طرف آؤں گی. لیکن فریہ، جو ابھی بات پریس کانفرنس کی بھی ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کا بھی، کیونکہ آپ بھی اسلام آباد میں ہیں اور ظاہر ہے مختلف لوگوں سے رابطے میں، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصل واوڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، کل کی بھی جو پریس کانفرنس پھر ہوئی، تو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ لوگ اب نہیں نکلیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نکل آئے ہیں، تو آپ کی کیا کیلکولیشن ہے، کیوں لوگ نکل آئے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی خبر اہم ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے ذرائع کے تھرو دی ہے، اور واقعی ابھی تک جتنے ہمارے پاس فوٹیجز آ رہے ہیں اس میں ہمیں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی نظر آ رہی ہے. مگر لوگوں کے آنے کے بعد کا جو آگے کا لاہ عمل ہے نا سمینہ، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی ہم بہت شروع کے مراحل میں ہیں. ابھی یہ بڑی لمبی بیٹل ہے، اور اس میں جو آپ کے پاس اگزامپلز نظر آتی ہیں اس میں نظر نہیں آتا کہ کہیں سے بھی جو اگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کال ہو جائیں تو کتنی بھی بڑی تعداد میں لوگ لے کر آئیں، تو اس طریقے سے تو نہیں ہونے والے الیکشن کال، لیکن پریشر ضرور بلڈ ہوگا. اور ابھی ہم نے جو رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہے وہ آپ کو پریشر کا نتیجہ ہی نکلی ہے. مگر جو ابھی بھٹی صاحب بات کہہ رہے ہیں نا افسوس کی اور تکلیف کی، وہ کچھ ہیومن اینگلز بھی ہمیں دیکھ لینے چاہیے. دیکھیں
بہت ساری ہمیں کہا جاتا ہے جرنلسٹ کا دل بڑا سخت ہونا چاہیے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب میں نے جرنلزم کا کریئر شروع کیا ایسٹرن آئی میں ایز اے رپورٹر, تو اس وقت بہت بڑی ایک سونامی آئی ہوئی تھی بینکاک میں, تھائی لینڈ میں. تو اس وقت میں اپنے رپورٹر ایڈیٹر کے پاس کہانی لے کے گئی کہ جی یہ ایک بندہ ہے اور اس کا ایشین کنیکشن ہے, کیونکہ ہم ساؤتھ ایشین نیوز پیپر تھے, اس کے خاندان کے 7 لوگ جو ہیں وہ مر گئے ہیں, تو یہ بڑی سیڈ سٹوری ہے. تو میرے ایڈیٹر نے مجھے کہا کہ نہیں آپ جائیں, اور تب میرے پاس آئی کا جب کسی کے خاندان کے 50 بندے مر گئے ہوں, اور مجھے اتنا تکلیف ہوئی, میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں, آئی واز شاکڈ. لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی, اور مجھے تیاری کرائی کہ جس فیلڈ میں آپ آئی ہیں نا, آپ کو دل بڑا سخت کرنا پڑے گا, مضبوط کرنا پڑے گا, اور سٹوری لکھتے ہوئے بالکل آپ کو سٹون ہارٹڈ ہونا پڑے گا. لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں ارشد شریف جو ہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی کے ہی نہیں, اداروں کے بھی بڑا کلوزلی کام کرتے رہے, ہر ادارے کے. پولیٹیشنز میں ان کا بڑا اچھا نام ہے, تقریباً ہر ایک کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے, یہاں پر آپ سکولز میں جہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں, ٹیچر کمیونٹی ہے, اس کے علاوہ پولیس کمیونٹی ہے, دیگر لوگوں کی جو کمیونٹیز ہیں, ہر جگہ پہ ان کی کنیکشن ہے, اور وہ محسوس کیا گیا ہے غم. اور پھر آپ کو ویژولی نظر آ گیا جس طریقے سے لوگ کل آئے ہیں, اور وہ تو بعد میں جا کے جب ہم نے کہانیاں سنی ہیں کہ وہاں پہ کدھر کدھر سے لوگ آئے تھے, کیا کیا وہ باتیں کر رہے تھے, کتنا ڈیپلی وہ ٹچ تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ والدہ سے جب میں نے ملاقات کل کی ہے, تو سب سے پہلے تو انہوں نے مجھ سے فون میں نکلوائی ویژولز دیکھنے کے لیے کہ کتنے لوگ آئے ہیں جنازے میں. اس کے بعد وہاں پہ ایک تانتا بنتا ہوا تھا لوگوں کا, اور وہ ہر ایک کا جو تھا نام اور نمبر سیو کروا رہی تھی کہ میں سب کو فون کر کے شکریہ ادا کروں گی جن سے میں مل نہیں سکی. لیکن لوگ تھے کہ آئے چلے جا رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نمبرز کدھر لکھیں, کہاں پہ جائیں, اور یہ مسلسل سلسلہ چلا ہوا ہے. کیا بتا رہا ہے یہ آپ کو کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے, لوگوں کو شدید دھچکا پہنچا ہے, مگر اگر آپ کے ادارے, آپ کے سیاستدان, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں غم بھی ہے اور غصہ بھی ہے, تو کیا یہ اسی کا نتیجہ ہوگا اور اس سے کیا آگے جائے گا؟ بھٹی صاحب, ایک تو انیشل کامنٹ آپ کا بھی, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے چارج کراؤڈ اتنی بڑی تعداد میں نکلا ہے کہ حکومت کے لیے, اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے یہ پریشان کن صورتحال ہے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت بڑی خبر دی ہے کہ یہ تو کسی نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ یہ ہوگا, لگا تھا کہ زبردوس ہو جائے گا لانگ مارچ, لیکن یہ تو لوگ نکل آئے, تو یہ آپ کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سمینہ میری خواہش تھی میں کچھ دن ٹی وی پہ نہ بیٹھوں. شہید ارشد شریف زندہ ہو گیا, ہم مر گئے. اسے مارا نہیں گیا, ہمیں مارا گیا, اسے تو مالک حقیقی کے پاس بھیج دیا گیا. ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے نا, جو ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں دبردوس, میں وہ اصل دبردوس جو ڈاکٹر صاحب نشاندہی کر رہے ہیں, میں اس کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں. اچھا, اتنا قریب دیکھ رہا ہوں مجھے خوف آنے لگ پڑا. میں اس ٹرانسمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا, نوکری ہے, مجبوری ہے, میں مجبوراً بیٹھا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے خاموشی قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. رانا صاحب کاش آپ ہمیں بھی سچ بولنے کی اجازت دے دیں. عمران خان کا لانگ مارچ ان کی توقع سے 10 گنا زیادہ بڑھ گیا. جو خوف و خراس فیصل واڈا سے پریس کانفرنس کروا کے انہوں نے کیا, وہ زبردوس ہو گیا, اپنی موت آپ مر گیا. پہلے زمانے میں جب کبھی فلمیں آتی تھی نا, اس کا ٹائم ہوتا تھا 3 سے 6, 6 سے 9, 9 سے 12. آج کل پریس کانفرنس سے پتہ ہی نہیں ہوتا کون کر رہا ہے اور کب کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. میں کل کی پریس کانفرنس میں میں معافی چاہتا ہوں, میں شاید ارشد سے بہت زیادہ نہیں تھا, میرا دل پھٹ رہا ہے. وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس پہ, اس کی زندگی کو تھریڈ ہے. جولائی میں صدر پاکستان کو وہ خط لکھ رہے ہیں, خط ڈیٹیل, جس دن وہ اس کی قبر کی کفن بھی میلا نہیں ہوا, قبر میں بھی نہیں گیا, تو اس پہ الزامات کی بچھاڑ لگا دی گئی. پشین سے خیبر تک اس پہ مقدمات. اسلام آباد کی زمین اس کے لیے اتنی نیچے آگ بچھا دی گئی کہ ایک نواں پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتا, کبھی پاؤں بھاگتا تھا. تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, اس کی زندگی کو تھریڈ نہیں ہے. فارم ہاؤس خرم کا ہے, فارم رشید کا ہے. وہ بھائی فارم ہاؤس جانے پہ اس کی پوزیشن کس کو آئی, یہ تو میٹر نہیں کرتا. میں دبئی جا رہا ہوں, مجھے وہ کہتے ہیں ڈیپورٹ کر دیں گے.
میں پاگلوں کی طرح لوگوں کو کہوں گا مجھے کوئی سیب بتائے جگہ، کیونکہ پاکستان میں میرا موت انتظار کر رہی ہے، میرے لیے جال بچایا بقول فیصل واڈا کے کہ ان کی سازش قتل کی پاکستان میں ہوئی. مجھے کوئی ڈاکٹر صاحب کہے گا، کوئی اور کہے گا، تو میں اس کے ساتھ، مجھے کہے گا فلان چلے جا، ادھر ویزے کے بغیر انٹری ہے، میں چلے جاؤں گا. مجھے کیا پتا وہ کون ہے، میرا جاننے والے کوئی ریفر کرے گا نا. یار یہ سوال کوئی ریلیونٹ ہے کہ خرم کون ہے، فلان کون ہے، فارم ہاؤس کون ہے، اور قتل کیوں ہوا؟ یار آپ نے تو قتل ہونا، شہید ہونا جرم بنا دیا. انبلیویبل ہے. دوسری، ابھی نہایت قابل احترام آپ کے گیسٹ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دراصل پہلے کبھی ایسے الزامات نہیں لگے. بالکل نہیں لگے. ٹھیک ہے. نہیں میں 3 منٹ لوں گا میں، کیونکہ آج بیٹھنے چاہ رہا تھا. ایک تو ان اداروں کو آنا پڑا کہ وفاقی حکومت اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اپنے مقدمات کا، نیب قوانین کا ختم کرانے پہ فوکس رہا.